یہ بیان کیجئے گا کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، یہی انسان کی زندگی کا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود دائرے میں، محدود وقت کے لیے، محدود امتحان میں ڈالا ہے۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے اس کو بھی کچھ حدود و قیود کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر میں نے 60 سال غلطی کی ہے تو چلیے 60 سال ہی مجھے وہاں پر آپ جیل میں ڈال دیں، جہنم میں ڈال دیں، میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا، اور ہمیشگی کی وہاں پر زندگی ہے۔ تو محدود جرم کی لامحدود سزا، یہ کیا انصاف، عدل اور قسط کے تقاضوں کے مطابق؟ یعنی یہ مجرم تقاضا کر رہا ہے کہ یہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کی سزا 7 سال ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اس کو کچھ 6 مہینے ہونا چاہیے۔ یہ بھی خالق ہی طے کرے گا۔ یعنی اس پروردگار نے جب جرائم کو متعین کر دیا تو یہ بھی وہ بتائے گا کہ کسی جرم کی نوعیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، میں نے کس حد تک تمہیں بتایا تھا، تمہارا شعور کیا ہے، میں نے تمہیں بنایا تھا تو کیا شعور دے کر بھیجا تھا۔ تو یہ در حقیقت انسان ہے جو اپنے اغراض اور اپنی خواہشات کی دنیا میں کھڑا ہو کر خدا سے یہ تقاضے کرتا رہتا ہے۔ انسان کا صحیح کام یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا پروردگار کیا چاہتا ہے، اور اس نے اگر کسی چیز کو جرم قرار دیا ہے تو وہ جرم کس درجے کا ہے، اور اگر اس کی کوئی سزا ہے تو وہ سزا اس کے نزدیک کیسی ہونی چاہیے، یہ طے کرنا اس کا کام ہے۔ جس طرح سوسائٹی طے کرتی ہے کہ مجرموں کی وہ کیا سزا ہے جس کے بعد ہم جرم کو روک سکتے ہیں، تو خدا طے کرتا ہے کہ میں خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، تم میری مخلوق ہو، تم اگر میرے ہی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے آتے ہو اور سرکشی اختیار کرتے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے۔ کسی اصول تو پہ نہیں ہوتا جہنم کیا؟ کی سزا جو ہے وہ سرکشی کی سزا ہے۔ اصول یہی ہوگا کہ اس خالق کے نزدیک اس جرم کی نوعیت کیا ہے، آپ کیا اصول کیا ہے، یہ اصول کہ دنیا کے اندر اس جرم کے اثرات کیا ہیں، تو یہ تو ایسے طے کیا جائے گا ہمیشہ سے۔ تو یہ انسان کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ خالق کے حوالے سے کرتا ہے، میرا خالق، میں نے اس کو پہچان لیا، وہ میرا خدا ہے، اس کائنات کا مالک ہے، میں اس کے مقابلے میں سرکش ہو گیا اور جانتے بوجھتے سرکش ہو گیا ہوں۔ تو یہ تو اس کو 60 سال اور 50 سال میں ناپنا ہی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی اس کی اصل سزا تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آدمی کے لیے کوئی ابدیت سرے سے رہتی ہی نہ باقی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ میں کچھ سزا دوں گا، پھر کہتا ہے کہ وہ سزا ابدی جہنم ہے، لیکن میرے لیے عفو و درگزر کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں وہ اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے، ورنہ یہ کہ انسان اپنے پروردگار کے مقابلے میں سرکش ہو جائے، اس کو آپ گھنٹوں میں اور منٹوں میں اور عمروں میں ماپ کیسے سکتے ہیں؟ اور اس کا اس سے تعلق کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 60 سال اگر جرم کیا تو سزا 60 سال ہونی چاہیے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک شخص کو 2 گھنٹے کے اندر قتل کر دیا، 2 منٹ میں قتل کر دیا، ذرا اس کے اثرات و نتائج تو دیکھیے کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر ہم اسی زاویے سے دیکھیں گے کسی چیز کے اثرات و نتائج کیا ہیں۔ خدا اس لحاظ سے دیکھے گا کہ میں نے تمہیں جو شعور دیا تھا، جو احساس دیا تھا، جو عقل دی تھی، جو علم دیا تھا، اس کے لحاظ سے تم ذمہ دار کتنے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کے لحاظ سے سزا ہوگی۔ تو یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے کسی سزا کو مقرر کرنے کا کہ جرم ایسے ہوگا تو اتنی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے تو ہم دنیا کی سزاؤں کے بارے میں آج تک کوئی قاعدہ ایجاد ہی نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔